دوسری تیسری ملاقات میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت ختم ہو چکی ہے وہ نعوذ باللہ رحمت نہیں ہے، زحمت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اکثر سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا خاتم النبیین، میں نبوت کے جو سلسلہ ہے، مبارک جو کڑی ہے، اس کو ختم کرنے والا ہوں، اس پر مہر لگا دینے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوستو، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے التکبیر یوٹیوب چینل پر۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، آج ہماری ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں، کیونکہ فرقہ واریت ذہنوں کو خراب کرنا، ایمان کو ہمارے دلوں سے چھین لینا، ایسی محنتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ قادیانیت سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور قادیانیت ہمارے علاقوں میں، ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے۔ چند دن ہی پہلے ایک صاحب سے میٹنگ ہوئی، اور کافی دیر شروع میں لگا کہ بہت زیادہ فکر مند ساتھی ہیں اور نوجوانوں کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ وہ اصل میں یوں چاہ رہے تھے کہ جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں یوتھ کلب جو ہے، ایک نوجوان جو عالم نہیں ہے لیکن علم رکھتے ہیں، اور داڑھی ٹوپی تو نہیں ہے میرے خیال سے، لیکن ان کا لباس جو ہے وہ ماڈرن ہے، اس طرح کا ایک کلب بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یوتھ کو بلائیں اور کچھ ان کے سامنے سیشن ہو۔ اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے حضرات یہاں پر آ کر مطلب ان کو لیکچر دیں، موٹیویٹ کریں، اور آپ جیسے اور بھی انشاءاللہ جڑتے جائیں گے۔ ان کی پوری باتوں کا مغز یہ تھا کہ ہم یوتھ کلب جیسا ایک کوئی یونین بنائیں۔ لیکن دوسری تیسری ملاقات میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت ختم ہو چکی ہے وہ نعوذ باللہ رحمت نہیں ہے، زحمت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اکثر سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا خاتم النبیین، میں نبوت کے جو سلسلہ ہے، مبارک جو کڑی ہے، اس کو ختم کرنے والا ہوں، اس پر مہر لگا دینے والا ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ کہا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے عرض کیا۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہے، اور ہم نے کئی بار سنتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ عرض کر رہے، باتیں باتوں میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا ان کے اس بات پر کہ انہوں نے بات کرتے کرتے یہ کیسی بات کر دی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اندر گھل مل کر وہ اپنا شوشہ چھوڑے بنا رہتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ رحمت جو ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ رحمت کی خاصیت ہے کہ وہ لمبے ٹائم تک رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے وہ رحمت اگر ہوتی تو ان کے بعد کئی نبی آتے، ان کے بعد اور نبی آنے چاہیے تھے، لیکن دروازہ بند ہو گیا، نبی آئے نہیں۔ تو یہ نبوت کا جو ہے وہ ختم نبوت ہے، وہ رحمت کہاں ہوئی، زحمت ہو گئی کہ نبی آنا بند ہو گئے۔ نعوذ باللہ، بہت خطرناک بات ہے یہ۔ تو اس چیز کا ہم جواب سمجھیں کہ ایسے لوگ ہم سے ٹکرا جائے تو ہم ان کو جواب کیسے دیں، اور ان کی چکنی چپٹی باتوں میں ہم ان کی باتوں کا شکار نہ ہوں۔ اس لیے آج کا جو سیشن ہے اسی بات کا جواب ہے۔ اس کا جواب صاف الفاظوں میں تو مختصر شارٹ میں ہم یہ سمجھیں کہ ختم نبوت کا مطلب منقطع نبوت، یعنی نبوت دنیا سے قطع ہو گئی، دنیا سے ٹوٹ گئی، سلسلہ جو ہے، چین جو چل رہی تھی، مبارک چین، گولڈن چین، وہ بیچ میں سے کٹ گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ تکمیل ہو گیا، یعنی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ایک چین چل رہی ہے تو اس چین کا اینڈ تو آنا ہی ہے۔ جب چین کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ اینڈ ہے اس کا، اس کے بعد آنے کے لیے کچھ رہتا نہیں ہے کہ آپ دوبارہ کچھ آئے۔ تو سمجھ میں آنے بات، اصل ختم نبوت کا مطلب ہے تکمیل نبوت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گولڈن چین کو کمپلیٹ کر دیا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ مختصر سا جواب ہے۔ یہ تو مختصراً جواب ہو گیا، لیکن اس کی مثال ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیے کہ جب شام ہوتی ہے تو آسمان کے اوپر ستارے چھاتے ہیں، ایک ستارہ نکلتا ہے یعنی اسٹار نکلتا ہے، دوسرا اسٹار نکلتا ہے، تیسرا نکلتا ہے، ہزاروں نکلتے ہیں، لاکھوں نکلتے ہیں، کروڑوں اسٹار نکل جاتے ہیں، چاند بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ پورا آسمان جگمگا اٹھتا ہے، اور سارے کے سارے روشنی دے رہے ہوتے ہیں، جگمگا رہے ہوتے ہیں، ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، روشنی منور ایک دم
روشن کیا ہوا پورا عالم کو، اس کے باوجود بھی رات کی جو اندھیری ہے وہ جاتی نہیں ہے۔ یہ سارے اسٹار مل کر، چاند مل کر سارے کے سارے رات کو دھکا نہیں دے سکتے، رات کو ہٹا نہیں سکتے کہ رات کو ختم کر دیں، اندھیری رات ختم کر دیں اور صبح جو منور روشن جو صبح ہوتی ہے اس کو نکال لے آئے۔ نہیں، ان کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جیسے سورج نکلنے کی اطلاع ملتی ہے، وارننگ ہوتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، صبح صادق کی تھوڑی سی باریک کرنیں پھوٹتی ہے تو پتہ چل جائے کہ صبح صادق سورج آ رہا ہے، سارے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، چاند غائب ہو جاتا ہے اور سب ستارے جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک اکیلا تنہا سورج نکلتا ہے اور پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے، رات کو دھکیل کر، دھکا مار کر دور کر دیتا ہے اور دن کی روشنی کو کھینچ لے آتا ہے۔ پورے عالم کو روشن کرنے کے لیے صرف ایک سورج کافی ہوتا ہے۔ وہ سارے ستارے اور چاند مل کر پورے عالم کو منور نہ کر سکے، رات کی اندھیری کو ختم نہ کر سکے، لیکن ایک سورج نے آ کر پوری اندھیری رات کو دھکا دے کر روشن دن نکالا اور پورے عالم کو روشن کر دیا۔ اب آفتاب، سورج، سن جو ہے وہ یہ کہے کہ انا خاتم الانوار، کہ میں نے جو نور ہے، روشنی ہے، اس کو ختم کر دی، یعنی اس کی انتہا کر دی۔ اب کسی ستارے کی یعنی کسی سٹار کی یا کسی چاند کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مل کر میرے ساتھ پورے عالم کو روشن کرے، بلکہ صرف اور صرف میں اکیلا تنہا کافی ہوں اور میری روشنی کے آگے کسی کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جن کی روشنی تھی ان کی روشنی ماند پڑ گئی، ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں، ان کی روشنی کی کوئی حاجت نہیں ہے دنیا کو، صرف میری روشنی سے پورا عالم منور ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج نے تمام ستاروں کی روشنی کو چھین لیا ہے، وہ تو سارے کے سارے منور ہیں، روشن ہیں، لیکن سورج کی روشنی کے آگے ان کی تمام کی روشنی ماند پڑ گئی، یعنی کمزور پڑ گئی، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج کہتا ہے کہ اب مغرب کے وقت تک صرف میں اکیلا ہی کافی ہوں اور کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ دن ہی ختم ہو جائے، یہ جہان ہی ختم ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ نبوت ایک آسمان ہے اور اس آسمان پر جب شام ہوتی ہے تو ایک ستارہ چمکا آدم علیہ السلام کی شکل میں کہ انہوں نے اپنے نور سے پورے عالم کو منور کیا، روشن کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی روشنی پھیلائی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی روشنی پھیلائی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی روشنی پھیلائی۔ قرآن کے اندر ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسولنا تترا، کہ ہم نے پے در پہ کئی نبی بھیجے، نبی آتے رہے یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی آ رہے ہیں، یہاں تک کہ پورا آسمان جو ہے وہ ستاروں سے بھر گیا، لیکن پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر روشنی نہیں ہوئی، یعنی دن نہیں نکلا۔ اس کے بعد فاران کی چوٹی سے صبح صادق طلوع ہوئی اور اس نے اطلاع دی کہ آفتاب نبوت آنے والے ہیں، ابھی آیا نہیں تھا، صرف اطلاع ملی تھی۔ اس کی اطلاع ملنے سے سارے ستارے ماند پڑنا شروع ہو گئے اور پورے عالم میں روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، اور آفتاب نبوت نے آتے ہی اعلان کر دیا انا خاتم النبیین، اب میں آ چکا ہوں، اب کسی ستارے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف میری ہی نبوت، میری ہی روشنی کافی ہے پورے عالم کو منور کرنے کے لیے، اب کسی روشنی کی ضرورت نہیں، روشنی کی انتہا میری نبوت پر ہو چکی ہے، اب کسی کو میرے بعد نبی بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انتہا کا سٹیمپ لگا چکا ہوں، مجھ پر روشنی کی انتہا ہو چکی ہے، میں نے پورے عالم کو منور کر دیا، اب صرف اور صرف قیامت تک میری ہی نبوت چلے گی، میں نے جس روشنی کو قائم کیا ہے وہی روشنی باقی رہے گی یہاں تک کہ طلوع کا وقت ہو جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے۔ نبوت کا مطلب، ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلسلہ ختم ہو گیا، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی، یہ سلسلہ کمپلیٹ ہو گیا،
اس کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی